داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 5۔ دراصل شیرازی صاحب کافی عرصے سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے پارٹنر ایم صادق کے بیٹے فراز سے کریں گے۔ ابھی دونوں ہی پڑھ رہے تھے، اس لیے شیرازی صاحب نے یہ بات چھیڑنا مناسب نہیں جانا، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ فراز کی والدہ فراز کے رشتے کے لیے اتنی بے صبری کا مظاہرہ کریں گی اور کسی دن دھماکے ہی کی طرح انہیں خبر کی جائے گی کہ انہوں نے فراز کی منگنی کر ڈالی ہے۔ صادق صاحب بھی اپنے پارٹنر کی اس خواہش سے بڑی حد تک واقف تھے، کیونکہ شیرازی صاحب اشاروں کرایوں میں اپنی مرضی سے آگاہ کر چکے تھے، لیکن کبھی کھل کر اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صادق صاحب نے اپنے بیٹے کی منگنی ایک اور بڑی فیملی میں کر دی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا فراز شیرازی صاحب کی بیٹی نادیہ سے انتہائی الرجک تھا، تو صادق صاحب کے نزدیک ان کے بیٹے کی خواہش سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ادھر نادیہ بھی والد کی طرح فراز سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے بیٹھی تھی، لیکن فراز کی منگنی نے اس کی آس توڑ دی تھی۔ فراز کی والدہ جب اچانک بری طرح بیمار ہو گئیں تو صادق صاحب نے بیوی کی شدید آرزو کے پیش نظر بیٹے کی فوراً منگنی بلکہ شادی ہی کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر منگنی سے چند روز پہلے فراز کی والدہ کی طبیعت سنبھل گئی اور اب پچھلے کافی عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک چلی آ رہی تھی، اس لیے فراز کے والدین نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ بچوں کی پڑھائی کی خاطر اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شادی جیسی ذمہ داری نہ سونپی جائے، بلکہ ان کی شادی اس وقت تک کے لیے روک دی جائے جب تک کہ فراز اور ندا کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ فراز کے والدین نے جو نیا حکم جاری کیا تھا اس نے فراز کی امیدوں اور آرزوؤں کے محل کو زمیں بوس کر ڈالا۔ فراز نے دائیں بائیں ہو کر اپنے والدین کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن فراز کی سب سے بڑی حلیف اس کی باجی نے ہی اس مسئلے پر اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ ابھی تم دونوں بہت چھوٹے ہو، پہلے تعلیم مکمل کرو اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ فراز اس بات پر بہت رنجیدہ ہو گیا، کیونکہ وہ ندا سے فوری شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پہلے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو زبردستی اس کی منگنی کر دی گئی، اور اب وہ شادی کے لیے ضد تھا، لیکن اب اپنے بڑوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سے فراز اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بے سود پڑا رہا۔ اسے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اب نہ جانے کب ندا سے اس کی شادی ہو سکے، اور ندا کو جب یہ افسوسناک خبر معلوم ہوگی تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ فراز یہ سوچتے ہوئے اور پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ندا کے کراچی والے بنگلے کے نمبر ملانے لگا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ندا کی شیریں آواز فراز کو سنائی دی۔ در حقیقت ندا کافی دیر سے فراز کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ ندا کیسی ہو؟ فراز نے مردہ سی آواز میں پوچھا۔ فراز میں بالکل ٹھیک ہوں، ندا نے چہکتی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ فراز، میں نے کل ممی سے بات کی تھی کہ آپ فون پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ممی نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم فون پر بات کر لیا کریں، لیکن ممی نے ڈیڈی کی وجہ سے ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی میں وقت ہی کتنا ہے، دوسرا میرے ڈیڈی اس بات کو بالکل پسند نہیں کریں گے، اس لیے میں شادی سے پہلے آپ سے نہیں مل سکتی۔ ندا نے فراز کے پوچھنے سے پہلے ہی ساری حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ندا، میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، فراز نے ندا کی بات سننے کے بعد کہا۔ کیا ہوا فراز؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ندا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ندا، خیریت ہی تو نہیں ہے، غضب ہو گیا ہے، فراز نے نڈھال لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے فراز؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ فراز کی باتیں سن کر ندا کا خون خشک ہونے لگا۔ فراز کا انداز بتا رہا تھا کہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ ہو گیا ہے۔ ندا، میرے والدین نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری شادی ہماری تعلیم مکمل ہونے کے بعد یعنی 2 سال بعد ہوگی، فراز نے دکھ بھرے انداز میں انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ ندا کچھ دیر اپنے نازک دل کو مضبوط کرتی رہی کہ ابھی کوئی تکلیف دہ خبر سنے گی، لیکن فراز کی بات سننے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ سچ؟ فراز، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہماری شادی 2 سال بعد ہو رہی ہے؟ ندا نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ندا، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ فراز نے تعجب سے سوال کیا۔
فراز یہ تو خوشی کی خبر ہے، مجھے یقین ہے کہ شادی کے بعد میرا تعلیم مکمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ خبر دیکھ کر میرے خواب بکھرنے سے بچا لیے ہیں۔ فراز، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ اب آپ کی تعلیم شادی کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی اور ہم دونوں آرام سے پڑھ سکیں گے؟ ندا نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بھاڑ میں گئی تعلیم، فراز نے بیزار لہجے میں کہا جیسے کاٹ کھائے گا۔ فراز، آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ کہلوانا پسند کریں گے کہ ہمیں مستقبل کا ایک کم تعلیم یافتہ جوڑا پکارا جائے؟ فراز، میں قطعی ایسا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کالج کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب آپ تعلیم مکمل کر لیں تو میں پورے شہر میں اپنے منگیتر کے شاندار رزلٹ کا فخر سے اعلان کرتی پھروں۔ فراز، کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ ندا نے پر امید انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہ سکتا، کیونکہ اس طرح ہماری شادی میں 2 سال کی تاخیر ہو جائے گی، فراز نے غصے سے کہا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ شادی۔ فراز صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ندا کے بیڈ روم سے متصل ٹی وی لاؤنج کے فون کو ندا کے والد نے اٹھا لیا۔ بیٹی، کس کا فون ہے؟ ندا کے والد نے سوال کیا۔ ڈیڈی، وہ دراصل فراز مجھ سے بات کر رہے تھے، ندا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ السلام علیکم انکل، فراز نے اس اچانک حملے پر سٹ پٹاتے ہوئے سلام داغ دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا فراز ٹھیک ہو؟ ندا کے والد نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ جی انکل، فراز نے مختصر جواب دیا۔ اچھا تم لوگ بات کرو، ندا کے والد نے اتنا کہہ کے فون رکھ دیا۔ والد کے انداز سے ندا کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوئی ہے۔ فراز، آپ پلیز فون بند کر دیجیے، ندا نے جلدی سے کہا۔ ندا، ابھی تو ہماری بات بیچ میں ہی رہ گئی ہے، فراز نے کہا۔ فراز پلیز، ندا نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں یہ تم مجھے آپ مت کہا کرو۔ جب تم مجھے آپ کہتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سر کے سارے بال یکدم سفید ہو گئے ہیں، اس لیے تکلف کی یہ دیوار بھی اب تم گرا ہی دو تو بہتر ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ فراز نے اتنا کہنے کے بعد فون رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ جلدی میں ندا سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ وہ لاہور کب واپس آ رہی ہے۔ اس نے دوبارہ فون کرنے کا سوچا، لیکن ندا کے ڈیڈی کے خیال سے اس نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد فراز کی باجی لاہور کی مہنگی اور مصروف ترین مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے بعد واپس جانے کے لیے اپنی کار کی طرف جا رہی تھیں، جب وہ ایک طرف دیکھتے ہوئے اچانک رک گئیں اور چند لمحے اپنی جگہ کھڑی رہیں اور پھر اس لڑکی کی طرف بڑھ گئیں جس نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ فراز کی باجی جب اس لڑکی کے قریب پہنچی تو اپنا سامان کار کی ڈگی میں رکھوا رہی تھی۔ ہیلو ندا، کیسی ہو تم؟ فراز کی باجی نے ندا کا کندھا دبا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ باجی آپ؟ ندا نے حیرت سے کہا۔ فراز کی باجی سے اس اچانک ملاقات پر وہ ذرا دیر کو پریشان ہو گئی تھی۔ کراچی سے کب آئی؟ باجی نے پوچھا۔ ابھی پرسوں ہی ہم لوگ واپس آئے ہیں، ندا نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو تم میرے ساتھ گھر چلو، فراز کی باجی نے ندا کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں باجی، تھینک یو، ایسا کیسے میں آپ کے گھر جا سکتی ہوں؟ ندا نے جواب دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں جو کہہ رہی ہوں، باجی نے زور دے کر کہا۔ پھر انہوں نے اپنی کار کے ڈرائیور کو گاڑی پاس لانے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور تم جاؤ، ندا ہمارے ساتھ جا رہی ہے، فراز کی باجی نے ندا کی کار کے ڈرائیور سے کہا۔ باجی پلیز، ممی برا منائیں گی، میں ابھی وہاں نہیں جا سکتی، ندا نے بے چارگی سے اپنا بازو فراز کی باجی کے ہاتھ سے چھڑانے کی کمزور سی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ندا، میں تمہاری ممی سے بات کر لوں گی، تم چلو میرے ساتھ، والدہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، آج ان سے مل ہی لو، فراز کی باجی نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ندا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور تم گھر جاؤ، ندا نے مجبوراً ڈرائیور کو واپس گھر بھیج دیا اور فراز کی باجی کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد فراز کی باجی کی کار ندا کو ساتھ لیے صادق صاحب کے وسیع و عریض بنگلے کے گیراج میں داخل ہو رہی تھی۔ فراز کی باجی ندا کو ساتھ لیے پورچ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ نا، فراز کی باجی نے ندا کو بنگلے کے اندر جانے سے جھجکتے دیکھ کر اسے بازو سے تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ندا کی شکل پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ اس وقت کافی نروس دکھائی دے رہی تھی۔ فراز کی باجی ندا کو بنگلے کے عالیشان ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ فراز کی والدہ کو ساتھ لیے واپس آئی تھیں۔ دیکھیے والدہ، کون آپ سے ملنے آیا ہے، فراز کی باجی نے چہکتے انداز میں اپنی والدہ سے کہا۔ ارے یہ کون آ گیا میرے گھر؟ فراز کی والدہ کی نظر جب ندا کی حسین صورت پر پڑی تو وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں بھی کہوں
کہ میرے گھر میں یہ اجالے کیوں ہونے لگے ہیں؟ وجہ اب معلوم ہوئی ہے۔ فراز کی والدہ نے اپنی بڑی شمائل ہونے والی بہو کی پیشانی پیار سے چوم کر محبت بھرے انداز میں کہا۔ حقیقت میں ندا کی دل فریب حسین شخصیت نے کمرے میں جیسے اجالا بکھیر دیا تھا۔ اس کی معصوم شخصیت میں نہ جانے کیسا جادو تھا، کیا کشش تھی کہ دیکھنے والا اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا جو چلی آئی، ورنہ آج کل میں ہی تمہارے گھر پہنچ جاتی۔ میں اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ فراز کی والدہ نے ندا کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ندا کے گالوں پر انگاروں جیسی سرخی لہرانے لگی تھی۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے معصومیت سے مسکراتی رہی۔ والدہ یہ کہاں آ رہی تھی؟ یہ تو مجھے دعائیں دیں کہ میں زبردستی کار میں ڈال کر انہیں آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ فراز کی باجی نے ہنس کر کہا۔ بہت اچھا کیا بیٹی، ندا سے اس طرح ملاقات کا بہت لطف آیا ہے۔ فراز کی والدہ نے ندا کے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے پیار بڑے انداز میں کہا۔ فراز نے کار بنگلے کے پورچ میں کھڑی کی اور انتہائی بیزاری بلکہ بے دردی کے ساتھ کار کا دروازہ بند کرنے کے بعد پورچ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کا موڈ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس نے کراچی فون کر کے پتہ کروا لیا تھا کہ ندا کراچی سے لاہور واپس آ چکی ہے، اور آج وہ کئی گھنٹے اس کے کالج کے باہر کھڑا گرمی میں خوار ہوتا رہا، لیکن ندا آج بھی اسے نظر نہیں آئی۔ فراز اس صورتحال سے سخت غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ سارا غصہ اپنی کار پر نکالا تھا اور پورے راستے کار کو بے دردی سے رگیدتا ہوا ندا کے کالج سے ابھی گھر پہنچا تھا۔ فراز ٹی وی لاؤنج سے ہوتا ہوا سیدھا کچن میں پہنچا۔ فریج سے یک بستہ سافٹ ڈرنک کا ٹن نکال کر اس نے ایک جھٹکے سے منہ کھولا اور منہ سے لگا کر ایک بڑا گھونٹ لیا، لیکن پھر اس نے برا سا منہ بنا لیا تھا، کیونکہ ایک دم سے سافٹ ڈرنک کا سخت ٹھنڈا اور بڑا گھونٹ لینے سے اس کے سینے میں جلن ہوئی تھی۔ پھر وہ بیزار سے قدموں سے چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں واپس آ گیا اور اپنی والدہ کے کمرے کی طرف جانے لگا، جب اس کے قدم جم گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ کسی کے نازک ہونٹوں سے نکلنے والی شیریں آواز اس کے کانوں کے راز سے دل میں اتر گئی۔ فراز اس آواز کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ تیزی سے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا، جس کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ فراز نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر فراز سانس لینا بھول گیا، کیونکہ جسے وہ سارے شہر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا وہ خود اس کے اپنے گھر میں موجود تھی، اور جس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی بے خودی کے عالم میں مسکرائے جا رہی تھی۔ ندا کو ایک دم سے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر فراز گرد و پیش سے بے خبر ہوا جا رہا تھا۔ ندا نے ابھی فراز کو نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا میں نے چند دن پہلے تمہاری منگنی والی تصویریں دیکھی تھی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری نظر اترواؤں گی تاکہ خدا میری بیٹی کو نظر بد سے بچائے۔ ماشاءاللہ مجھے تو بہت ہی پیاری بہو ملی ہے۔ بیٹی سمینہ یہ غریبوں میں تقسیم کروا دینا۔ فراز کی والدہ نے نوٹوں کی چند گٹھیاں ندا کے سر سے وارنے کے بعد فراز کی باجی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر ندا کے گال چوم لیے تھے۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے ندا کی طرف دیکھ کر کہا۔ فراز خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ ندا اسے اس وقت انتہائی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، اور وہ اپنی حوروں سے حسین منگیتر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا۔ اتنے میں ندا کی نظر فراز پر پڑ گئی۔ آنکھیں چار ہونے پر ندا ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔